میں ہوں سلمان رشید اور یہ ہے ایک مسافر کی دنیا۔ وہ بات ہم کر رہے ہیں کچھ ایسے مونیومنٹس کی جو کہ اب گم ہو گئے ہیں ہم سے، کوئی کنویں، کوئی ایسے آثار جن کا ہمیں کچھ نہیں پتہ کہ وہ تھے کیا اصل میں، جہاں اب ہاؤسنگ سوسائٹی بن گئی ہے۔ یہاں لاہور کے اندر بھی ایسی دو تین چیزیں تھیں، گو کہ اتنی پرانی نہیں تھیں، لیکن اگر آپ اینٹیکوٹیز ایکٹ 1974 پڑھیں تو اس میں ہر 75 سال سے زیادہ پرانی چیز، 75 سال یا 75 سال سے پرانی کوئی بھی عمارت جو ہے وہ پروٹیکٹڈ بلڈنگز میں آ جاتی ہے، وہ ہیریٹیج میں آ جاتی ہے۔ تو یہاں تو خیر حال ہی کوئی اور ہے، اپنا آپ کوئی سی بھی عمارت، جیسے راجہ ٹوڈر مل کی بارہ دری کے اوپر میں نے ایک پروگرام کیا تھا، وہاں خزانے ڈھونڈنے والوں نے بارہ دری کی ہر دیوار، ہر فرش، ہر اس کا جو ڈوم ہے، گنبد جو ہے، اس کے اندر سوراخ کر کے خزانے نکالنے کی کوشش کی ہے، جبکہ وہاں کچھ نہیں ہے۔ تو ہم اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ یہ کوئی آج سے تقریباً میرا خیال ہے 25 ایک سال پرانی بات ہوگی کہ میرے دوست عطاء الرحمن شیخ نے مجھے ایک دن کہا کہ بھائی وہ جو لال قلعہ ہے وارث روڈ والا، وارث روڈ اور برڈ ووڈ روڈ کے بیچ ایک فوجی بلڈنگ تھی، ایک کافی بہت بڑا کمپاؤنڈ تھا، وہاں ایک ارلی 20th سینچری کے اس میں بلڈنگز تھیں جس میں فوج کی ایک یونٹ رہتی تھی، تو ان کے دفتر تھے، سولجرز کوارٹرز تھے، آفیسرز کوارٹرز تھے، میس تھے، وغیرہ وغیرہ، وہ سارا کچھ تھا۔ تو عطا نے آ کے مجھے کہا کہ یار وہ ڈھا رہے ہیں، تو جا کے اس کی فوٹوگرافی کر لے۔ تو میں ادھر پہنچ گیا، وہ فوجی لگے ہوئے تھے، اس کو ڈھا رہے تھے۔ تو میں نے ان سے، صوبیدار صاحب تھے، میں نے کیمرہ شیمرہ میرے ساتھ تھا، میں نے کہا کہ صوبیدار صاحب یہ میں اتار سکتا ہوں تصویریں؟ میں نے تصویریں اتارنی ہیں اس سے پہلے کہ یہ ڈھا دیں پوری آپ اور یہ ختم ہو جائے اور کسی کو یاد بھی نہ رہے۔ تو کہنے لگے نہیں جی یہ تو سیکرٹ ہے، یہ تو فوجی تنصیبات میں ہے اور یہ نہیں آپ اتار سکتے۔ او میں کہا بھین سیکرٹ ہے کی رہ گیا، ڈھا تے تسی رہے ہو، یہ تو ختم ہی ہو جانی ہے۔ لیکن وہ جیسا کہ کھوتا ذہن ہوتا ہے ایک بیچارے صوبیدار کا، کیا ہوگا، تو وہ اس نے مجھے تصویر نہ اتارنے دی۔ اور اب میرا نہیں خیال کہ 25 سال ہی گزرے ہیں، ایک پیڑھی ہم میں سے گزر گئی ہے، تو جو بڑی عمر کے بھی لوگ ہوں گے جو میری عمر کے ہیں، انہیں بھی میرا خیال ہے نہیں یاد کہ اسے لال قلعہ کہا جاتا تھا، کیونکہ اینٹوں کا بنا ہوا تھا اور میرا خیال ہے 1910-15 میں کہیں بنا ہوگا۔ تو وہ گم گیا اور وہاں پھر کوئی کیس ویس چل گیا، مجھے نہیں پتا کہ اب وہاں پہ کیا ہے، لیکن یقیناً وہاں کوئی اب ہاؤسنگ اسٹیٹ بن چکا ہوگا۔ میں کبھی گیا ہی نہیں ادھر کیونکہ دل ہی خراب کرنے والی بات ہے۔ وہ اچھی بھلی اس پورے جو وہ گیرزن تھا اس کی بڑی باؤنڈری وال، بڑی تگڑی باؤنڈری وال تھی، باؤنڈری وال میں ٹرٹس بنے ہوئے تھے اور اندر بھی بڑی وہ خوبصورت عمارت تھی، اس کو ریکارڈ کرنا چاہیے تھا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ جب ہم نے ڈھانا ہوتا ہے اور وہاں پہ ہاؤسنگ اسٹیٹ بنانا ہوتا ہے تو ہم بالکل یہ خیال نہیں کرتے کہ اس کو کم سے کم فوٹوگرافیکلی پریزرو کر لیا جائے، وہ نہیں ہوتا۔ یہ 2008 میں ایک دن کوئی مجھے بھنک پڑی، ہماری دوست ہیں شائستہ سراج الدین، وہ ایلگن روڈ پہ رہتی ہیں، ایلگن روڈ کو اب گڑبڑ روڈ کہتے ہیں، نہیں سوری سرور روڈ کہتے ہیں، تو وہ وہاں رہتی ہیں۔ تو مجھے فون کر کے کہتی ہیں تن پتہ ہے وہ جڑے تھے واٹر ٹینکس نے انہوں ٹھان لگے نے۔ تو اچھا گزرتے ہوئے مطلب نظر پڑتی تھی کہ سڑک کے کنارے پہ ایک بڑا سا کمپاؤنڈ ہے، اس کے اندر 4 یا 6 واٹر ٹینک تھے، اب مجھے یاد نہیں ہے کتنے تھے۔ تو جب شائستہ نے کہا کہ وہ ٹھان لگے نے تو میں نے کہا یار اس سے پہلے کہ ڈھا دیں اور یہ بھی کسی کو یاد نہ رہے کہ یہاں واٹر ٹینکس بھی کبھی تھے اور کس شکل صورت کے تھے، تو میں جا کے یہ کم سے کم فوٹوگراف کر لوں۔ تو پتہ کیا تو پتہ پڑا کہ ایک دوست جو ہے وہ اپنا اسٹیشن ہیڈ کوارٹر میں لگا ہوا ہے۔ تو میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا یار تو میرے ساتھ چل بھائی، یہ مجھے فوٹوگراف کر لیں دے، کیونکہ اگر میں اکیلا جا کے وہاں پہ ٹرائی پاڈ لگا کے کام شروع کیا
تو بلکہ میں تو ٹرائی پاڈ بھی نہیں لے کے گیا، میں نے کہا کہ وہ ٹرائی پاڈ دیکھ کے لوگ ویسے ہی پاگل ہو جاتے ہیں، تو میں نے کہا ایسے ہی کوئی اور ہی نہ ہندوستان کا انڈیا کا جاسوس سمجھ کے مجھے اندر کر لیا جائے کہ یہ واٹر ٹینکس میں زہر ملانے آیا ہے اور فوٹوگرافی اس لیے کر رہا ہے کہ وہ زہر ملانے میں پھر آسانی ہو، تو وہ اس کی مہربانی. تو وہ خیر میرے ساتھ گیا اور میں نے وہاں پہ، میں بغیر ٹرائی پوڈ کے تھا، تو میں نے جتنے بھی تصویریں کھینچیں وہ ہینڈ ہیلڈ ہیں، ان کو اگر زیادہ انلارج کریں تو ان میں وہ ذرا بلر ہو جاتی ہیں، کیونکہ بہرحال آپ کچھ بھی کر لیں ہینڈ ہیلڈ تصویر آخر شیک تو آ ہی جاتا ہے تھوڑا سا. بہرحال وہاں پہ آپ یہ واٹر ٹینکس دیکھ لیں، یہ دو کے گروپ میں، دو ایک جگہ تھے، ایک جگہ تھا اور دو ایک جگہ تھے. اور یہ ایک میرا خیال ہے اور بھی تھا، کیونکہ ایک ان میں سے ایک واٹر ٹینک کے اوپر یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا 6 نمبر لکھا ہوا ہے، تو جس سے مجھے گمان ہوتا ہے کہ شاید 6 ہی تھے. تو اور ہر واٹر ٹینک میں اوپر لکھا ہوا ہے 50,000 GLN، 50,000 گیلن، یعنی یہ جو مطلب اس کی جو کیپیسٹی تھی پانی کو ہولڈ کرنے کی وہ 50,000 گیلن. اور ایک ٹینک کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو 1917 کی تاریخ بھی ہے، تو یعنی 2008 میں، یہ ابھی پورے 100 سال بھی پرانے نہیں ہوئے تھے. اور جو مجھے اسٹیشن ہیڈ کوارٹر کے اس افسر نے بتایا، میجر صاحب تھے وہ، انہوں نے جو مجھے بتایا کہ ان ٹینکس سے شاید اس وقت بھی 2008 میں بھی پانی لیا جا رہا تھا، ان کو بھرا جاتا تھا زیر زمین، کسی سورس سے مشینیں لگی ہوئی ہوں گی اور پھر یہ سپلائی کیا جاتا تھا چھاونی کو. تو جو 1917 میں یہ بنانے والے تھے انہوں نے کام خوب کیا. میرا خیال ہے مختلف ان میں مرحلوں میں یہ ٹینک بنے ہوں گے، کیونکہ یہ دو ٹینک جو ہیں یہ بالکل ایک جیسے ہیں. ان کا جو برک ورک آپ دیکھ رہے ہیں اوپر، یہ ایک جیسا ہے بالکل، اس میں کوئی فرق نہیں ہے اور برک ورک خوب ہے. اور جو دوسرے مرحلے میں بنے تو ان کا آپ دیکھیں کہ ان کا برک ورک اور ہے، کچھ کٹ بریک کا استعمال کیا گیا ہے خوبصورتی کے لیے. اور اگر آپ غور کریں تو جو آپ کو بالکل جہاں ٹینک شروع ہوتا ہے اس کے نیچے جو یہ پلرٹس، یہ چھوٹے چھوٹے ستون نظر آ رہے ہیں، یہ ویٹ بیئرنگ ستون نہیں ہے، یہ خوبصورتی کے لیے بنائے گئے ہیں. کٹ بریک کا استعمال ہے اور اس کے اندر یہ صرف خوبصورتی کے لیے ہیں. اور اس کے نیچے پھر اینٹوں کی جو ارینجمنٹ ہے وہ بھی خوب ہے. اور اگر آپ ادھر آرچ پہ غور کریں تو آرچ بڑا مناسب اور خوبصورت بنایا گیا، اور آرچ کے ایپیکس کے اوپر وہ کی سٹون بھی لگایا گیا. وہ پتھر کا ٹکڑا تو نہیں ہے، وہ اینٹوں سے ہی وہ کی سٹون بنایا گیا. اچھا، پھر اس میں کچھ ڈیکوریشن بھی ہے. ایک کم سے کم 2 کے اوپر یہ ڈیکوریشن تھی جو کہ میں آج تک نہیں اس کو ڈیسائفر کر سکا کہ یہ ہے کیا، یہ بنایا ہوا کیا ہے. کوئی لفظ لکھا ہوا ہے اردو انگریزی میں یا کیا چیز ہے، یہ مجھے آج تک نہیں سمجھ آئی. اور کوئی 2 ٹینکس کے اوپر انہوں نے یہ مچھلیاں بھی بنائی ہوئی تھیں، بالکل ٹینک کی جو ٹینک کا ڈرم جو ہے اس کے اوپر یہ مچھلیاں بنی ہوئی تھیں. پھر چونکہ صفائی بھی ہوتی تھی، آپ نے ستون کے اوپر اگر یہاں آپ غور کریں تو لکھا ہوا ہے کلینڈ آن فلانا تاریخ، جو تاریخ دی ہوئی ہے کوئی 2000 کی. تو ظاہر ہے کہ اوپر جانے کی ضرورت ہوتی تھی. لوہے کی سیڑھیاں بھی لگی ہوئی تھیں، لیکن یہ جو دروازہ آپ کو دکھ رہا ہے یہ ٹینک کے نیچے جو اس کا بڑا ویٹ بیئرنگ سینٹرل ستون ہے، یہ اس کے اندر وہ اندر سے کھوکھلا ہوگا نا، اس میں سیڑھیاں اوپر جاتی ہوں گی. تو یہ جو آپ دروازہ دیکھ رہے ہیں یہ اس اندر سیڑھیوں تک پہنچنے کے لیے ہے. اچھا، اور پورا جو یہ تھا، یہ جو علاقہ تھا، یہ پتہ نہیں 20-25 کنال تو ہوگا، یہ میرا خیال ہے اس سے زیادہ ہی ہوگا. 4 دیواری وغیرہ کوئی نہیں تھی. کچھ کوارٹرز تھے، وہ جو سٹاف یہاں پہ کبھی رہتا ہوگا ان کے کوارٹرز تھے. اور وہاں پہ ایک تھوڑا سا کھسکا ہوا آدمی بھی رہتا تھا جو میجر صاحب کے ساتھ آ کے بھیڑ پڑا. پتہ نہیں کس بات پہ فضول کی کوئی بحث اس نے شروع کر دی. تو میں بھی رک گیا. تو مجھے میرے دوست نے کہا نہیں تم اپنا کام کرو یار، کہ میں اس کو وہ کرتا ہوں.
اور یہ جو اب سارے ڈھا دیے گئے، اب وہاں پہ کچھ نہیں ہے، گھر بن گئے ہیں۔ یہ نہیں مجھے پتا کہ سارا علاقہ اب وہ گھروں سے بھر گیا یا جو کہ یہاں پہ درخت تھے وہ کٹے ہیں، کتنے کو کٹے ہیں، درخت تو کٹے ہوں گے لازمی، کیونکہ یہ پورے احاطے کے اندر درخت بھی تھے کچھ، تو وہ تو گئے ہوں گے، کیونکہ پاکستان میں سب سے پہلے تو ہم یہی کرتے ہیں نا جی، ایتھے گھر بنانا ہے، سارے رخ وڈو، ایتھے رہنا کچھ نہیں چاہیے، پتہ نظر نہ آوے۔ اور اب سڑکیں بھی بن گئی تھیں، ایک بار میں گیا تھا بعد میں دیکھنے کے لیے، وہاں پہ کچھ سڑکیں وڑکیں پکی بن گئی تھیں۔ اب کیا حالات ہیں وہ مجھے نہیں پتہ، لیکن ایک بات ہے کہ یہ 2008 میں ڈھائے گئے، اب کتنے 2024 آ گیا، یعنی 16 سال گزر گئے۔ میرا نہیں خیال کہ کسی کو یہ یاد ہوگا کہ لاہور کنٹونمنٹ کے اندر اس طرح کے واٹر ٹینکس بھی تھے، اور نہ کسی نے ان کی تصویریں اتاریں، اور جہاں تک مجھے پتہ ہے میں واحد آدمی ہوں جس نے ان کو فوٹوگرافیکلی پریزرو کر لیا، اور بعد مرنے کے میرے گھر سے اور تو کچھ نکلنا نہیں ہے، بس یہی اسی قسم کی تصویریں نکلیں گی کہ ہمارے پاس کبھی بلٹ ہیریٹیج میں بہت کچھ تھا جو کہ ہم نے نہیں چھوڑا۔ کسی دن آپ کو لاہور ریلوے اسٹیشن بھی دکھاؤں گا، کیونکہ جس طرح کام چل رہا ہے، ریلوے بند ہو جانی ہے تھوڑے دنوں میں یا چند سالوں میں، کوشش تو یہی ہے مطلب ہماری، تو پھر لاہور ریلوے اسٹیشن بھی ٹھایا جائے گا، وہ بھی ایک بہت ہی خوبصورت عمارت ہے، پتہ نہیں وہ کب ڈھائی جائے گی اور وہاں پہ ہاؤسنگ اسٹیٹ کب تیار ہوگی۔ بہرحال یہ ہمارا طور ہے یہاں پہ۔ یاد رہے، ایک بار پھر میں بتاتا چلوں کہ کوئی بھی عمارت جو یا کوئی بلٹ چیز جو ہے، بنی ہوئی چیز جو ہے 75 سال سے زیادہ پرانی ہے، تو اینٹیکویٹیز ایکٹ 1974 کی روح سے وہ پروٹیکٹڈ مونیومنٹ ہے، لیکن ہمارے یہاں نہیں۔